آج کی اس ٹاک کا مقصد، آج کے اس ٹاک کا ٹاپک جو ہے ویسے تو بیسکلی یہ ہے کہ ہم اس میں جو اسٹیرائڈ کریمز کا، جو فارمولا کریمز کا، اسٹیرائڈ کریمز کا، یا جس کو عام فہم میں آپ جو ہے بیوٹی کریمز جو آپ کو ملتی ہیں آف دا کاؤنٹر، جو میڈیکیٹڈ نہیں ہوتی، جن کے آپ ٹی وی پہ ایڈ شائڈ دیکھتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کریمز جو آپ کو بیوٹی پارلر والے یا سیلون والے 3-4 کریموں کا مکسچر بنا کے دیتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا ہے۔ یوزولی لوگ یہ کریمز اس لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کہا یہ جاتا ہے، یا تو ان کو کیمسٹ یا کوئی جو ہے بیوٹی پارلر، یا ایون ان سم کیسز انفارچونیٹلی کچھ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ جو جنرل پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، یا جن کو اسٹیرائڈ کے سپر پوٹنٹ اسٹیرائڈ کے لانگ ٹرم یوز کا اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہوتا، اس کے پرابلمس کا، تو وہ اکثر یہ چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ جلد رزلٹ دیے جا سکیں، تاکہ جلد جو ہے وہ جو ہے آپ کو کلر فیئر ہو سکے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکنی کے لیے لوگ اکثر دیتے ہیں کہ جی آپ ایک ٹیوب لگا لیں اور ایکنی سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکثر یہ جو ہے اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ جی اگر تھوڑی سی بھی کہیں چہرے پہ خارش ہو رہی ہے یا الرجی ہے یا کوئی بھی ایسا پرابلم ہے، تو اس میں آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ یوز کریں، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جی آپ کی الرجی بھی صحیح ہو جائے گی۔ بٹ آبویسلی یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے اس کو کتنے عرصے یوز کرنا ہے، کس کوانٹٹی میں یوز کرنا ہے اور کس طرح سے یوز کرنا ہے۔ تو ہم نے ریسنٹلی تو نہیں، بہت عرصے سے ہم بہت سارے ایسے کیسز دیکھتے آ رہے ہیں جو کہ یہ سپر پوٹنٹ اسٹیرائڈ یا سپر پوٹنٹ کورٹیزون کریمز جو ہیں، اس کے استعمال کرنے سے بہت خراب ہو جاتی ہے اسکن۔ انفیکٹ کل پرسوں ہم نے ایک پیشنٹ بھی دیکھا کہ جس کے پوری باڈی پہ فنگس پھیل چکا تھا، 7 سے 8 مہینے سے ان کو فنگس تھا، اور وہ تھوڑا سا کووڈ کی وجہ سے بھی کہ ڈاکٹر کے پاس آنے سے ڈر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تو وہ بس اپنے جو بھی قریبی کیمسٹ تھے ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو وہ کریم دے دی۔ اب وہ وقتی طور پہ اس کریم سے ان کو فائدہ ہوا، فنگس بیٹھ گیا، مگر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ فنگس بیٹھ کے نیچے اسکن کی نیچے کی لیئر میں اسپریڈ کر جاتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ ان کو فنگس تھا تو ان کے خاندان کے 3 سے 4 لوگوں کو اور لگ گیا، اور چونکہ انہوں نے پھر سے وہی ان پہ کریم یوز کی تو وہ بھی پھیل گیا۔ تو ہمارے پاس ایٹ ون ٹائم ایک خاندان کے تقریباً 4 سے 6 لوگ ایسے تھے کہ جن کو باڈی کے اباؤٹ 15-20% ایریا پہ پورے فنگس کے لیجنز پھیلے ہوئے تھے، اور جس میں خارش، جلن، چبھن، اسکن بالکل بلیک ہو گئی تھی، کچھ کو تو باقاعدہ زخم ہونا شروع ہو گئے تھے، وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ، اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ ایٹ آل، اور وہ آپ کی کوالٹی آف لائف بھی افیکٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ جاب پہ نہیں جا پا رہے تھے کیونکہ جب بھی آج کل گرمی اتنی ہے کہ جیسے ہی سویٹنگ ہوتی ہے تو اس ایریاز میں آپ کو بہت شدید خارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ریسنٹ کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ آج یہ بات کی جائے اور آپ سے ایک ڈسکشن کیا جائے کہ جس میں ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں کہ بھائی آپ نے جو ہے کیا چیز یوز نہیں کرنی، کس طرح سے نہیں یوز کرنی۔ تو سب سے پہلے تو میں آتا ہوں کہ یہ جو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں یا جو سپر پوٹنٹ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، یہ بیسکلی کرتے کیا ہیں؟ ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن کی امیونٹی کو یا باڈی کی امیونٹی کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں، سپریس کر دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، اسے کم افیکٹو کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو ایکنی میں انفلیمیشن ہو رہی ہوتی ہے، یا فنگس میں آپ کو ریڈنس اور وہ ہو رہی ہوتی ہے، لیجنز بن رہے ہوتے ہیں جو متاثرہ حصے ہوتے ہیں، یا جو ایگزیما میں آپ کو خارش ہو رہی ہوتی ہے، خشک ہو رہی ہوتی ہے اسکن، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے اسٹیرائڈ سے وقتی طور پہ کم ہو جاتی ہیں، مگر وہ کم ہوتی ہیں، اور ایک طرح سے آپ سمجھیں کم بھی نہیں، وہ ایک طرح سے چھپ جاتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایگزیما کے لیے تو بالکل کچھ دوائیں دی جا سکتی ہیں، کچھ اسٹیرائڈ دیے جا سکتے ہیں، مگر آپ یہ سمجھیں کہ اسٹیرائڈ کی کچھ ڈفرینٹ 6 سے 8 اسٹرینتھس ہیں، مطلب بہت طاقتور اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، پھر میڈیم اسٹرینتھ ہوتے ہیں، پھر لو اسٹرینتھ ہوتے ہیں، اور وہ آبویسلی صرف آپ کا ڈاکٹر جو کہ جس کو ایک سرٹیفائڈ
ایکسپیرینسڈ ریکگنائزڈ ڈرمیٹولوجسٹ ہونا چاہیے. وہ یہ بات آپ کو اس پروسیس کے تھرو آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. تو آبویسلی اگر جہاں پہ بہت خراب کیسز ہوتے ہیں خاص طور پہ ایگزیما کے, تو وہاں پہ ہم ضرور سپر پوٹنٹ اسٹیرائڈ کچھ عرصے کے لیے بہت شارٹ کانٹیکٹ کے لیے دے سکتے ہیں کہ وقتی طور پہ اس کو کنٹرول کیا جائے. اور جب اتنا سیویئر ہوتا ہے ایگزیما تو پھر صرف یہ دوا نہیں دی جاتی, پھر اس کے ساتھ دوسری کمبینیشن میڈیسنز بھی دی جاتی ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی اس چیز کو اوور کم کرنے میں, اس ایگزیما کو ٹریٹ کرنے میں اور بہتر کرنے میں. تو پلیز اگر آپ کو ایگزیما ہے تو جسٹ آف دا کاؤنٹر یا کسی کے کہنے پہ یا کسی رشتہ دار کے کہنے پہ یا کسی ایکس وائی زیڈ کے کہنے پہ دوا استعمال نہ کریں. آپ کی اسکن ہے, آپ کی اپنی صحت ہے, بہت سینسٹیو چیز ہے, تو بہتر ہے ڈاکٹر کو دکھا لیں, ڈاکٹر سے ایڈوائز لے لیں کہ جی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کس طرح سے صحیح کیا جا سکتا ہے. اگر آپ بہت فریکوینٹلی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے کووڈ کی وجہ سے, تو بہت سارے آن لائن پورٹلز بھی موجود ہیں جہاں پہ آپ اپنی پکچرز بھیج سکتے ہیں اور ڈاکٹرز آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. مگر ایسے ہی کسی کے پاس جا کے کسی کے مشورے پہ, کسی رشتہ دار کے دوست کے مشورے پہ یہ چیزیں استعمال کر لینا بہت نقصان پہنچاتا ہے. سیکنڈلی ہم آتے ہیں کہ ایکنی ایک بہت کامن پرابلم ہے. ہم نے پچھلے دنوں جو میری لاسٹ فیس ڈرمنگ کے پلیٹ فارم سے آپ سے بات ہوئی تھی تو اس میں ہم نے ایکنی کو کچھ کور بھی کیا تھا. ایکنی میں بھی اکثر لوگ اسٹیرائڈ, سپر پوٹنٹ اسٹیرائڈ وغیرہ دے دیتے ہیں, جو کہ کرتا کیا ہے کہ وقتی طور پہ اس دانے کو بٹھا دیتا ہے. بٹ بٹھا کے وہ اس کو اسکن کے مطلب آپ سمجھیں کہ اگر جو جیسے کہ یہ اسکن کے 2 لیولز ہیں, یہ اوپری لیول ہے, یہ نیچے کا لیول ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا دانہ یہاں پہ نکلا ہوا ہے تو اب جب آپ اس کو دوا کو یہاں لگائیں گے سپر پوٹنٹ اسٹیرائڈ, تو یہ دانے کو یہاں تو صحیح کر دے گا بٹ وہ اس کو نیچے کی لیئر پہ اسپریڈ کر دے گا. اور اس سے ہوگا کیا کہ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ اور لگاتے رہیں گے. ایونچولی یو ول کم ٹو اے پوائنٹ کہ جہاں پہ وہ دوا بھی کام کرنا چھوڑ دے گی, آپ کو زیادہ سے زیادہ, کیونکہ جو اسٹیرائڈ یوز ہوتا ہے یہ لٹرلی نشے کی طرح ہوتا ہے کہ جب تک کہ آپ کی باڈی کو مل رہا ہے, آپ کی اسکن کو مل رہا ہے, آپ کی اسکن بہت اچھی رہتی ہے, آپ کو اچھا افیکٹ آتا رہتا ہے. بٹ آپ کو اس کی آپ کی ریکوائرمنٹ, اسکن کی ریکوائرمنٹ بڑھتی رہتی ہے. مطلب پہلے آپ اگر دن میں 1 دفعہ لگاتے تھے تو اس کے بعد جو دانے نکلیں گے اس میں آپ کو ان کو بٹھانے کے لیے دن میں 2 دفعہ لگانا ہوگا, پھر دن میں 3 دفعہ, 4 دفعہ, 5 دفعہ, اس طرح بڑھتا رہے گا. اور پھر وہ جو ایک دانہ آپ کو بڑا نکلتا تو اس کے بجائے آپ کو 8-10 چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئیں گے, اور آپ کی اسکن پھر اس سے آپ کی اسکن کو اس دوا کی عادت ہو جائے گی اور پھر آپ اسے کبھی بھی چھوڑ نہیں سکیں گے. اور اگر آپ چھوڑنے کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کی اسکن میں بہت زیادہ خارش, اریٹیشن, ریڈنس اور بہت زیادہ اور دانے واپس آنا شروع ہو جائیں گے. تو چلیں یہ تو صحیح ہے, اگر ہم کہتے ہیں چلیں جی اگر اس سے ایک سستی 100 روپے کی ٹیوب سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم اسے کیوں یوز نہ کرتے رہیں. اس میں بھی ایک پرابلم ہے, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی اسکن کو یہ پتلا کرنا شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی اسکن کی ٹاپ لیئرز میں 7 یا 8 لیئرز ہیں, 7 یا 8 تہیں موجود ہیں, تو یہ اس کو 3 یا 4 لیئرز پہ کر دیتا ہے. اب جب یہ اس کو 3 اور 4 لیئرز پہ کرتا ہے تو آپ کی اسکن سینسیٹیو ہو جاتی ہے. پھر آپ جب بھی دھوپ میں جاتے ہیں, چولہے پہ جاتے ہیں, گرمی میں جاتے ہیں, یا کوئی بھی آپ اسکن کا پروسیجر لیتے ہیں, فیشیل لیتے ہیں, یا خواتین ویکس کرتی ہیں یا تھریڈنگ کرتی ہیں, تو ان کی اسکن بہت زیادہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ اس میں جلن اور ایون کہ پھر سے دانے نکلنے لگتے ہیں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ یوز کر سکیں. اس کا پرولونگڈ یوز آپ کی اسکن کو خاطر خواہ ڈیمیج کرتا ہے, آپ کی اسکن کو پتلا کر دیتا ہے, جو کہ ایک تو ویسے ہی دانے نکل آتے ہیں, ریڈنس ہوتی ہے, اور وہ ریڈنس اس کے بعد جھائیوں میں یا بلیک مارکس میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ ٹو ڈو. اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل کہ آپ جو ہے یہ اسٹیرائڈ کریمز جو ہیں یا فارمولا کریمز جو ہیں یا جو کریمز کا مکسچر ہوتا ہے یہ کانسٹنٹلی یوز کریں. اب جو ایک اور پرپز ہوتا ہے ان کریمز کا جس کے لیے بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے اور جو ہم انفارچونیٹلی بہت کامنلی دیکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی وائٹننگ کے لیے. وائٹننگ کے لیے یہ جو آپ جتنی کریمز یوز کرتے ہیں جو پرل اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نارمل پرچون کی دکان سے یا سپر اسٹور وغیرہ یہ جو جنرل اسٹور وغیرہ سے ملتی ہیں 100, 150, 200 روپے کی, ان میں کورٹیزون بھرا ہوا ہوتا ہے.
بہت سارے ملکوں میں جو جن کا ہیلتھ کیئر سسٹم اچھا ہے, جو چیکس اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں, جیسے کہ یو کے ہے, یورپین کنٹریز موسٹلی, یو ایس وغیرہ میں تو ان کریمز پہ بین ہے. اور جو کچھ لوگ جو پاکستان سے کریمز وہاں لے جا کے بیچتے تھے ان کو تو باقاعدہ سزائیں ہو چکی ہیں, اور وہ جرمانہ اور سزا دونوں وہ اس وقت گزار رہے ہیں. یہ کریمز کرتی کیا ہیں, گورا کس طرح کرتی ہیں کہ جس طرح میں نے کہا, یہ آپ کی اسکن کی لیئرز کو کم کر دیتی ہیں, اسکن کو پتلا کر دیتی ہیں. جو آپ کی اسکن کا کلر ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک لیئر میں موجود نہیں ہے, یہ 7-8 ڈفرینٹ لیئرز میں موجود ہے. تو ظاہر ہے جب اوپر کی آپ سمجھیں 3 یا 4 لیئرز ختم ہو جائیں گی یا آپ دوا کے استعمال سے ہٹا دیں گے تو ان لیئرز کا کلر بھی ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو اپنے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی سی ریڈ, بہت چھوٹی چھوٹی خون کی نسیں نظر آنے لگیں گی. اور تو ظاہر ہے جب 4 لیئرز کم ہو جائیں گی تو آپ کو رنگ بھی گورا لگنے لگے گا, اور آپ خوش ہوں گے کہ یہ تو دیکھیں جی 15 سے 20 دن میں چہرہ گورا ہو گیا. بٹ آبویسلی دیٹ از اے ویری سلپری سلوپ. وہ چیز آپ کو آگے جا کے بہت زیادہ شدید نقصان پہنچاتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ چہرہ لال رہنے لگتا ہے, بالکل آپ ہیٹ یا گرمی یا سن لائٹ برداشت نہیں کر سکتے, فوراً چہرے پہ اریٹیشن, ریڈنس, خارش ہو جاتی ہے, دانے نکل آتے ہیں چہرے پہ, اور بہت سخت اور بہت مشکل سے ٹریٹ کیے ہوئے دانے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو یہ کریم سال 2-2 سال سے لگا رہے ہوتے ہیں, اور وہ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ جیسے کہ ہم چھوڑتے ہیں تو چہرے کی اتنی بری حالت ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کریم ہمیں نقصان دے رہی ہے, ہماری اسکن کو سینسیٹیو کر رہی ہے, بلیک بھی کر رہی ہے اسکن کو. بٹ وہ کیونکہ ان کی اسکن کو اس کا اتنا نشہ ہو چکا ہوتا ہے اور اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اس کو نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے. تو پلیز ایسی چیزوں میں نہ پڑیں, ایسی چیزیں نہ یوز کریں کہ ایک وقتی, ایک شارٹ ٹرم فائدے کے لیے آپ کی اسکن لانگ ٹرم کے لیے ڈیمیج ہو جائے. تھرڈلی جو ایک اور پرابلم ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ والی کریمز جو ہیں اسکن پہ ہیئر گروتھ بھی کرا دیتی ہیں. بچے بچیاں, مرد, خواتین حضرات, خاص طور پہ خواتین کے لیے تو بہت پرابلم والی بات ہے کہ فل مطلب لوگوں کے پورے چہرے پہ, مطلب آپ یقین کریں کہ ماتھے پہ اور یہاں تک, ان ایریاز تک پہ بھی خواتین کے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں فارمولا کریمز کے یوز کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے ہیئر کی گروتھ کا کرا دینی ہوتی ہے, اور یہ اسکن کو تھن کر کے ہیئر کی گروتھ کو پروموٹ کر دیتا ہے. تو آپ کی جلد پتلی بھی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد اس پہ بہت زیادہ بال بھی نکل آتے ہیں. اور ظاہر ہے جب وہ بال آ جاتے ہیں تو اگر آپ کریم چھوڑ بھی دیں تو وہ بال ختم نہیں ہوتے, ان کو پھر آپ کو لیزر کے ذریعے بالوں کو ریموو کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت سیویئر پرابلم ہے جو ہمیں فارمولا کریم سے اور بیوٹی کریم سے اور 3-4 کریموں کے مکسچر سے ہمارے سامنے آتی ہے پیشنٹس میں, اور اب انفارچونیٹلی بہت زیادہ کامنلی آنے لگی ہے. آخر میں ایک چیز آئی تھنک کہ ہم نے سارے بیسز کور کر لیے کہ فارمولا کریمز ہمیں کیا پرابلم کرتی ہیں, کس طرح سے کرتی ہیں. آخری ایک چیز جو میں بہت کامنلی دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن ہم بہت کرتے ہیں, کہ اگر میں نے کسی پیشنٹ کو لکھا تو ان کی بہن نے اور ان کے بھائی نے, سب نے وہ دوا استعمال کر لی. اور ظاہر ہے جب کوئی ڈاکٹر, ایک کوئی ٹرینڈ ڈرمیٹولوجسٹ, اسکن اسپیشلسٹ دوا لکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کی اسکن کو دیکھ کے لکھ رہا ہوتا ہے, اور وہی بیسٹ جج ہوتا ہے کہ وہ دوا کس کے لیے یوز کی جا سکتی ہے, کس اسکن ٹائپ پہ یوز کی جا سکتی ہے. اب اگر کسی کو ایک ایکنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جس کو ایکنی ہو اس کی اسکن ٹائپ سیم ہوگی, اسکن ٹائپ ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے, اسکن ٹائپ ویری بھی کر سکتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ سیلف میڈیکیٹ نہ کریں, اسکن کو بھی سیریسلی لیجیے. جو چیز آپ کو ریکمینڈ کی گئی وہ کوشش کریں کہ اپنے تک ہی محدود رکھیں, باقی خاندان کو اور محلے کو نہ یوز کروائیں, کیونکہ اس میں ان کو کافی نقصان ہو سکتا ہے جس کی ذمہ داری پھر آپ کے اوپر آئے گی. ایک اور بات, ہم اکثر پیشنٹس دیکھتے ہیں کہ ان کو کیمسٹ جو ہیں, جو میڈیکل اسٹور پہ بیٹھے ہوئے حضرات ہوتے ہیں جو دوا سیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اکثر مسئلہ سن کے کوئی نہ کوئی ٹیوب پکڑا دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ ٹو آل کیمسٹس, بہت اچھے پڑھے لکھے کوالیفائڈ کیمسٹ بھی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو دواؤں کا بہت زیادہ نہیں پتہ, وہ صرف ایز اے سارٹ آف جاب جو اسٹور ہے اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو پلیز کیمسٹ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں کائنڈلی.
پیشنٹس کو دوا ایڈوائز نہ کریں. آپ ویسے مشورہ ضرور دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ کیا چیز کر سکتے ہیں, کیا وہ ہے, بٹ ہوتا یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو اگر آپ اچھی نیت سے بھی دے رہے ہیں کوئی سپر پوٹنٹ اسٹیرائڈ کہ جی آپ 4 دن کے لیے استعمال کر لیں, تو پیشنٹ وہ 4 ہفتے استعمال کرتا رہتا ہے, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے, آپ کا بھی نام خراب ہوتا ہے, اور پھر ہمارے پاس بھی ایک بہت خراب پیشنٹ کیس رپورٹ ہوتا ہے. تو پلیز اس کا خیال کریں. لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز سیلف میڈیکیٹ نہ کریں, صرف کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ یا اسکن اسپیشلسٹ کو سے رجوع کریں اگر کوئی بھی آپ کو اسکن, ہیئر اور نیل کا پرابلم ہے. آئی تھنک دیٹس اباؤٹ اٹ, دیٹ کورز اے لاٹ آف تھنگس. اس کے ساتھ ہی اگر کوئی آپ کے اور کوئریز ہیں تو آپ کمنٹس میں پوسٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو گیٹ بیک ٹو یو. نہیں تو ایڈکو اور پی اے ڈی کے پلیٹ فارم سے بہت ہی ایکسلنٹ اسکن اسپیشلسٹ, اپنی فیلڈ کے ٹاپ موسٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو اس پورٹل پہ اویلیبل ہوتے ہیں, تو آپ ان کو بھی اپنی کوئریز بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے صرف پھر یہی گزارش کہ پلیز اپنی صحت کا اس طرح خیال رکھیں کہ جس طرح آپ کو کوئی چیز بہت عزیز ہو. کووڈ نے ہمیں ریئلائز کرایا ہے کہ صحت بے شک ہزار نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, تو اس کا خیال کیجیے, اپنی طرف سے بھی احتیاط کیجیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی احتیاط کیجیے. اس کے ساتھ ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے, ایڈکو کی طرف سے, پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرماٹولوجسٹ کی طرف سے, اور اپنی کلینک الخلیج کلینکس کی طرف سے بھی آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا, میری بات سنی. I hope it was helpful to you and I hope you do follow and find benefit from what I have said today. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.